رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ لوگوں کی زندگی میں اپنی اہمیت ڈھونڈنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دیں، کیونکہ لوگوں کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہیں۔ آپ خود کو لوگوں کے معیار تک لانے کے چکر میں اپنا معیار ہی گنوا دیتے ہیں، اور پھر بچتا ہے تو بوسیدہ سی ہماری ذات۔ خود کو بوسیدہ ہونے سے ہم خود ہی بچا سکتے ہیں۔ جب سماج کو عقل اور ایمان کی ضرورت نہیں تو رشتوں کا احترام کہاں سے آئے؟ صحیح نیت سے رشتے بناؤ، پھر دیکھنا زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ہمیشہ اپنا ایک اسٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں۔ انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہیں۔ اپنی قدر کریں، کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قیمتی ہیں۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پہ برہم ہوتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑنے پہ کوئی برہم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ کبھی کبھی یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ جھوٹ جو چہرے پر مسکان لائے، یا وہ سچ جو آنکھوں میں آنسو لائے۔ خود کو جھوٹ میں بہلا کر خوش رہیں یا حقیقت کو تسلیم کر کے روئیں۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں اور سارا قصور ہمارا تھا۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاق، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں سے جڑ جائیں جو آپ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، آپ کو آپ کی قدر دیتے ہیں، آپ سے بات کرنے کی ہزار وجوہات ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے دوستی کے دھاگے بنتے ہیں۔ کسی کی دل آزاری ہرگز نہ کریں، کسی بھی صورت میں لوگوں کا دل نہ توڑیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس دل کو آپ ریزہ ریزہ کر رہے ہوں، وہاں ہر وقت اللہ رہتا ہو۔ بعض دفعہ انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ انسان کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اور اسے توڑنے والے بھی اپنے عزیز ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ ملال تو پھر دور کی بات ہے۔ یہ غم اور مصائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ہمیں ہمارے مقام پہ واپس چھوڑنے آتے ہیں۔ اللہ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھیں۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اٹھانے میں مدد نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لیں۔ اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان جائیں گے آپ۔ جس انسان میں سچ سننے کی ہمت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا دے گا۔
دوسروں میں کیا غلطیاں ہیں یہ سوچنا چھوڑ دیں، یہ سوچیں کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں اور ان کی اصلاح کریں۔ اپنی ذات کو ارد گرد لوگوں کے لیے بے زر بنائیں، کیونکہ آپ اپنے عمل کے جواب دہ ہوں گے، دوسروں کے عمل کے نہیں۔ بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت کر کے حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی دھکا دے کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن کر اٹھا دیتا ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اللہ سے شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں بلکہ حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد و آلود کر دینے والی سوچوں سے، اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتے ہیں اور جنہیں الفاظ میں ترتیب دینا نہیں پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں، اور عرش پر بیٹھا وہ خداوند کریم سنتا ہے۔ کبھی کبھار اپنوں کو چیزوں کا تحفہ دینے کے بجائے انہیں معافی کا تحفہ دیا کریں۔ کئی سالوں سے اپنے دل میں سنبھال کر رکھیں، ان کی کوئی غلطی کو دل سے معاف کر دیا کریں، تاکہ دو دلوں کو سکون کا تحفہ مل سکے۔ جب آپ کی ذات سے کوئی انسان 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جس کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ انسان کی روح پھولوں جیسی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کھل اٹھتی ہے اور اسے شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کی روح مرجھا جاتی ہے اور اسے سینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے۔ عورت کبھی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی، ماں ہو تو جنت، بہن عزت، بیٹی رحمت اور بیوی ہم سفر ہوتی ہے۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی کا راز اللہ کی عبادت میں پوشیدہ ہے۔ اپنے دن کا آغاز فجر سے کریں تاکہ آپ کی صبح واقعی کامیاب ہو اور آپ کی زندگی میں برکتیں نازل ہوں۔ رات کے بعد صبح کا آنا اس رب کی رحمتوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اس کے آگے روشنی ہے، بس آپ کبھی مایوس نہ ہونا۔ پھر ہم پہ واجب نہیں کہ اس رب کی تسبیح کریں جو اندھیرے کو روشنی سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور شکر کا سب سے آسان طریقہ تو نماز ہے۔ اللہ ہم سب کو تہجد اور نماز فجر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے کی غلطیاں بھلا دیتے ہیں اور سنگ دل نہیں ہوتے۔
یہی وہ لوگ ہیں جن سے بات کرنے میں لذت و سرور آتا ہے اور ان سے ملاقات سے طبیعت سرشار ہو جاتی ہے۔ لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر طعنہ دے رہے ہیں اور تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں، آپ کا اجر بہت قریب ہے، بس اس رب پر یقین رکھیں۔ انسان کہنے کو تو کتابوں کی طرح ہوتے ہیں، اچھے برے اعلیٰ گھٹیا، مگر یہ کتابوں سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر ان کے مضامین وہ نہیں ہوتے جو یہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے، کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے، کہیں غم کی ہے یہی داستان، کہیں ہنسی کا بیان ہے، کئی چہرے اس میں چھپے رہے، یہ ایک ایسا نقاب ہے، کہیں کھو دیا کہیں پا لیا، کہیں رو لیا کہیں گا لیا، کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی اور کہیں مہربان بے حساب ہے۔ نقابیں کر لی جاتی ہیں مگر حیا تو اوپر سے اترتی ہے۔ انسان پردہ تو زبردستی کروا سکتا ہے لیکن حیا نہیں پہنا سکتا۔ ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں کسی کی ہدایت کے لیے۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے نہ آپ کے دماغ میں، ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد بغض کینہ نہیں ہوتا، بس محبت شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پہ لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کو چھوڑ کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہے اور دو مختلف انجام ہیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ کبھی کبھی اپنی فکر خود بھی کر لیں، اپنے آپ سے محبت کریں، کبھی خود کو بھی پروٹوکول دینا چاہیے، کبھی ایک اچھی سی چائے بنائیں اور سب سے خوبصورت کپ میں ڈالیے اور گھر کے سب سے حسین اور پرسکون گوشے میں بیٹھ کر انجوائے کریں۔ آزمائش شرط ہے، بہت اچھا لگے گا۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر اس بات کو تو بھول ہی جائیں کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا پھر کبھی ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کا مقدر رہے گی۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں،
اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ تنہائی میں موبائل کی اسکرین زلیخا کی طرح ہے جو ہر نوجوان کو کہتی ہے آجا گناہ کر لے، لیکن اے نوجوان تو سنت یوسف ادا کرتے ہوئے کہہ دے معاذ اللہ۔ اللہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے دوزخ بنائی تو ہے، لیکن وہ اپنے کسی ایک بندے کے لیے بھی نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ میں جائے، بلکہ یہ انسان کی چاہت اور انتخاب ہے کہ وہ برے اعمال سے خود کو جنت یا جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، اور ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک ہنر یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہو، خود کو سادہ اور عام رکھیں اور پرسکون رہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اصل اسٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے سنایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک اللہ دلوں کا ہمراز ہے۔ انسانوں کے پاس امیدیں لے کر کبھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف مایوسیاں ملتی ہیں۔ اس لیے بس رب العالمین کے در پر گڑ گڑاؤ اور اپنی حاجت طلب کرو، کیونکہ یہاں ہر مایوس چہرے کو امیدیں مل جاتی ہیں اور ہر تاریک حیات روشنی سے منور ہوتی ہے۔ اگر اللہ وہ چیز لے سکتا ہے جس کے کھونے کی آپ نے کبھی توقع نہیں کی تھی، تو وہ ان کی جگہ ایسی چیز دے سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھیں؟ اللہ نے نا۔ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھیں، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھوپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں اور ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں دواں ہے۔ دن بدن اور مہینہ با مہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔
دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہیں۔ بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں سکون والی زندگی کی نعمت عطا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور کوئی بھول جائے تو وہ اپنا نہیں ہوتا۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی چاہتا ہے۔ مردانگی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ سب سے بڑا زخم زبان سے نکلنے والے الفاظ کا ہوتا ہے، جو جسم کو نہیں روح کو زخمی کرتا ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اچھے انسان کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ تیری عمر جو گزر چکی وہ پلٹ کر نہیں آ سکتی، اور آنے والی عمر کی صرف امید ہے۔
لہٰذا آج عمل کا وقت ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہے۔ تلوار سے بھی زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو کرتے ہیں جو اپنے نصیب پر روٹھا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تلوار سے بھی زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو کرتے ہیں جو اپنے نصیب پر روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نہ امید نہ ہو کمزور، نہ پڑھو غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس دیوار پر آپ کچھ ایسا لکھو کہ اسے خوشی میں پڑھو تو غم ہو اور غم میں پڑھو تو خوشی ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، یہ وقت گزر جائے گا جس کا ملنا دعا سے بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ جب کسی انسان کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت بھی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کر ملنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا، کیسے پتہ چلے گا کہ انسان پر آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک وہ رشتہ آپ کا اللہ کے سوا اور کسی سے بھی نہیں۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فقر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے،
انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ پریشان ہو اللہ سے بات کرو، مدد چاہیے اللہ سے مانگو، یہ دکھ خوشیوں میں بدل جائیں گے، کیونکہ وہی ہے جو سب ٹھیک کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ کبھی اپنی زبان سے دوسروں کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہیں۔ اللہ فجر کی نماز کے وقت اسی کو اٹھاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ فجر منافقوں کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدے والے کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ نہ دوسروں کے عیب دیکھو، نہ اپنی حیثیت بھولو، زندگی سکون سے جینے کا یہی راز ہے۔ یقین رکھیں غم جانے والے ہیں، حاجتیں پوری ہونے والی ہیں، پریشانیاں دور ہونے والی ہیں اور بہت جلد صبر کا صلہ ملنے والا ہے۔ جس رب نے یوسف علیہ السلام کے لیے بند دروازے کھول دیے، تو وہی رب تمہارے لیے بھی راستہ بنائے گا۔ تم یوسف علیہ السلام کی طرح بند دروازے کی طرف دوڑو، تم یوسف علیہ السلام کی طرح خدا پر توکل کرو تو صحیح۔ پھر اگر تمہیں لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازہ بند ہے، تو یاد رکھنا کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ کسی کا سادہ مزاج اس کی کمزوری نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں پانی سے زیادہ سادہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا بہاؤ بڑی سے بڑی چٹان کے ٹکڑے کر سکتا ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر وہ دل سے اتر جاتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ اس دنیا میں بے حساب لوگ ہیں جو بولتے رہتے ہیں اور آپ کو ان لوگوں کو بس سنتے رہنا ہوتا ہے، اور اسی دنیا میں ایک واحد ذات اللہ کی ہے جو بس آپ کو سنتا ہے بہت دیر تک، بہت دل سے۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنا معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندے کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اسی لیے بار بار رجوع کرتے رہو اور یہ تعلق کی ڈور مت ٹوٹنے دینا۔ جب سکون نہ پہنچ رہا ہو تو تہجد پڑھ لینا، جب انتظار کرنا مشکل ہو جائے تو صبر کے ساتھ اللہ کے معجزے کا انتظار کرنا۔ بے شک وہ ہمارے دل کا حال جاننے والا ہے۔
وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا اور ہمیں وہ ضرور عطا کرے گا جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اتنا صبر دے کہ ہمارا دل ہر حال میں مطمئن رہے، ہمیں اتنا مضبوط بنا دے کہ کوئی توڑ نہ سکے، ہمیں اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی ہمیں ضرورت نہ پڑے۔ اے اللہ اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسیں۔ اللہ ہمیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اتنا نواز دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ ہمیں کسی کی یاد نہ ستائے۔ اے اللہ ہمیں اپنا قرب اتنا عطا کر کہ ہمیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین۔